اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان ہمیشہ بے حد شاندار کھانوں سے بھرا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حاسد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عجیب اتفاق سے اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانے کی کوئی شے موجود نہ تھی۔ اس حاسد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اس حدیث کی کیا معنی ہے کہ جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور کوئی شے نہ چکھی تو گویا اس نے کسی مردے کی زیارت کی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر زیر لب مسکرائے اور پھر فرمایا، ہاں یہ حدیث معتبر ہے مگر عوام اس کے معنی نہیں جانتے۔ مخلوق کی دو اقسام ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام عوام سے مجھے غرض نہیں، ہاں خاص جب آتے ہیں تو اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہی فیض پاتے ہیں اور ذوق حاصل کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف کے یہی معنی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر وہ حاسد شرمندہ ہو کر واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا، ادھر آؤ۔ وہ واپس آیا تو آپ نے دسترخوان کا کپڑا اٹھایا۔ جب اٹھایا تو دیکھا کہ ہر قسم کے کھانے اس دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں، وہی دسترخوان جو ایک لمحہ پہلے بالکل خالی تھا۔ یہ کہہ کر وہ حاسد قدموں میں گر گیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ ملتان کے بازار سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سواری گزری۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقیر کی صدا سنی جو ایک حلوائی کی دکان کے سامنے سے اپنا کاسا گدائی ہاتھ میں لیے حلوائی سے یوں کہہ رہا تھا، میرا کاسا بھر دو ورنہ میں کاسا الٹا دوں گا، اور اگر میں نے کاسا اوندا کر دیا تو ملتان شہر اوندا ہو جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر مداری کی آواز سن کر مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبے میں معلوم ہوا کہ فقیر کی دھمکی بے اثر ہے، اگر حلوائی نے اس کی ضد پوری نہ کی تو خطرے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آگے بڑھ گئی۔ اتنے میں اس مداری کی پھر وہی صدا آئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مراقبہ کیا تاکہ معلوم کریں کہ اس کے مرشد میں کیا ایسی روحانی قوت موجود ہے جس کے بل پر یہ فقیر اس قسم کی صدا لگا رہا ہے کہ اگر میرا کاسا نہ بھرا تو میں اس کو الٹا دوں گا اور ملتان بھی الٹ جائے گا۔ اس مرتبہ بھی مراقبے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہی معلوم ہوا کہ اس کا پیر بھی بالکل خالی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یک گنا اطمینان ہوا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سواری اور آگے بڑھ گئی۔ اس مداری فقیر نے پھر صدا لگائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گاڑی کو روکنے کا حکم دیا اور تیسری مرتبہ مراقبہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس فقیر کا دادا پیر بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہے اور عرض کر رہا ہے، باری تعالیٰ میرے مرید کا مرید ایک ضد کر بیٹھا ہے، تجھے سب قدرت ہے اور میری لاج آج تیرے ہاتھ میں ہے، اجازت عطا فرما کہ میں ملتان کو اوندا کر دوں۔ حضرت فوراً مراقبے سے واپس آئے، حلوائی کی دکان پر واپس لوٹے۔ حلوائی حضرت کو دیکھتے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، سر جھکا لیا۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا، لیکن اس مجمع پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت اس فقیر کی جانب بڑھے اور اس کے ہاتھ سے کاسا لے لیا۔ کاسا لیتے وقت ایک زلزلہ سا محسوس ہوا جس نے ملتان کی ساری زمین کو ہلا دیا۔ حضرت نے حلوائی کے آگے وہ کاسا کیا اور کہا کہ اس فقیر کو بھر دو۔ آپ کا فرمانا تھا کہ اس حلوائی نے اس فقیر کے کاسے کو مٹھائی سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ کاسا فقیر کو دے دیا اور فرمایا، آئندہ ایسی حرکت کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، جاؤ توبہ کرو اور ضد کرنا چھوڑ دو، اور یاد رکھو کہ ملتان شہر کے والی ہم ہیں، اس لیے ملتان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے
ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔